الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد اور اس کے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ثنا و توصیف بیان کرنے کے بعد میں نے آپ احباب ذی وقار کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ و متبرکہ حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یقیناً آپ احباب کے علم میں ہوگا کہ میں آج جو آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ذیشان بھائی کی فرمائش پر قصیدہ معراجیہ سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قصیدہ معراجیہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلاموں کا ایک شاہکار کلام ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کم و بیش اس قصیدہ معراج کے 67 اشعار لکھے، اور ایک شعر لکھنا شاعر کے لیے کس قدر مشکل اور دشوار ہوتا ہے یہ کسی آپ شاعر سے پوچھیں۔ الفاظ کا مجموعہ، مفہوم کا انداز، اور بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنا یہ گویا کہ دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے، کہ اگر ذرا سا اوپر گئے تو پھر وہ شرک کی طرف جانے کا اندیشہ، اور اگر آپ نیچے کی طرف آئے تو نبی کی شان کم کرنے کا اندیشہ، وہ بھی غلط یہ بھی غلط۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے بہت مشکل کام ہے۔ کوئی شاعر حضور کی نعت میں ایک شعر لکھتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی اور بڑے کمال کی بات ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک شعر نہیں بلکہ 67 اشعار لکھے، اور شاعر جب شعر لکھتا ہے، آپ شعراء سے اگر رابطے میں ہوں تو پوچھیں کہ بھئی ایک کلام جس کے 7-8 اشعار ہوں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ شاعر آپ کو جواب دے گا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 دن لگ جاتے ہیں، کبھی ہفتہ لگ جاتا ہے، کبھی مہینہ بھر لگ جاتا ہے۔ چند اشعار کے نعتیہ کلام لکھنے پر کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، مہینہ بھی لگ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فطانت و ذہانت عطا فرمائی کہ آپ کے پاس قصیدہ معراجیہ لکھنے کا سبب کیا بنا کہ ایک شخص حاضر ہوا بریلی شریف میں جو شاعر تھا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس حاضر ہوا ظہر کی نماز کے بعد، اور عرض کرنے لگا کہ حضور میں نے معراج پر ایک کلام لکھا ہے، آپ سماعت فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ عصر کے بعد تشریف لائیے گا۔ وہ شخص عصر کے بعد آیا اور سنانے لگا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ کے کلام سننے سے پہلے کیا ہی اچھا ہو کہ میں نے بھی کچھ اشعار لکھے، وہ آپ سماعت فرما لیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہ اشعار سنائے، اور 67 اشعار اعلیٰ حضرت نے ظہر اور عصر کے درمیان ایک مختصر وقت میں نے عرض کیا نا کہ شاعروں کو مہینہ لگ جاتا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ظہر اور عصر کے درمیان جو آپ کو وقت ملا اس میں آپ نے قصیدہ معراج کے 67 اشعار ترتیب فرما دیے تھے۔ کہا کہ حضور مجھ سے سنیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے عاجزی کرتے ہوئے ان کا ادب احترام کرتے ہوئے کہا کہ حضور مجھ سے سنیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہ اشعار سنائے، 67 اشعار سنائے۔ اس نے وہ پرچہ جو لکھ کر لے کر آیا تو وہ موڑ کے اپنے جیب میں رکھ لیا اور کہا کہ حضور آپ کے سامنے میرے اشعار کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ حیران و پریشان رہ گیا، الفاظ کا اتار چڑھاؤ اور پھر دیگر چیزیں، مفہوم و مراتب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جن جن الفاظ کا چناؤ کیا تھا وہ کمال کے تھے۔ اب جناب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے
یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آخر میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا شکر ادا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے کافیے تھے۔ مجھے اپنی شاعری کی دھات بیٹھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ بس میں چاہتا یہ ہوں کہ میں نے جو لکھا ہے آپ کی بارگاہ میں اور رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لوگوں میں مشہور ہو کہ نہ ہو، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے اور ہمارے بزرگ اور اسلاف نے یہ طریقہ سکھایا کہ تم کتنے ہی کمال کے ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عاجزی کا نذرانہ ہی پیش کرنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجزی کو دیکھتے ہوئے تمہارے اس کمال کو، اس کاوش کو قبول فرما لے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کلام سنانے سے پہلے میں آپ احباب کی خدمت میں چند باتیں معراج کے حوالے سے کرنا چاہوں کہ معراج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کی گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساتوں آسمان سے اوپر گئے، پھر لامکاں گئے، اور یہ سارا وقت آپ جانتے ہیں کہ چند لمحے سے بھی کم وقت میں حضور علیہ السلام نے کر لیا۔ لوگ اپنی عقل سے معراج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آسمان پر بندہ جا کیسے سکتا ہے، آسمان پر جائے گا تو وہاں تو ہوا کا اتنا پریشر ہے کہ بندے کے جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے، وہاں تو جا نہیں سکتا، اور پھر اوپر اور جاؤ تو ٹھنڈ اتنی ہے کہ بندے کا جسم جو ہے وہ گل جائے گا، آگے جا نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود نہیں گئے، بلکہ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک مختصر وقت میں لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تمہاری عقل جہاں پر ختم ہوتی ہے میرے رب کی تقدیر کے فیصلے اس سے کہیں بلند جا کر شروع ہوتے ہیں۔ تو اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تھا، کوئی کہے کہ اوپر جا نہیں سکتے اور اوپر سے نیچے آ نہیں سکتے، ہم کہیں گے کہ اس کی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ حضرت آدم علیہ السلام جسم کے ساتھ دنیا میں تشریف لے کر آئے آسمان کی طرف سے، یہ ان کا کمال تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جسم کے ساتھ تشریف لے کر گئے آسمان کی طرف، یہ ان کا کمال تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی کمال عطا فرمایا آنے کا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کمال عطا فرمایا جانے کا، اور میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا سے آسمان کی طرف جانے کا بھی کمال عطا فرمایا اور آسمان سے دنیا کی طرف آنے کا بھی کمال عطا فرما دیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کمال عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام کو شروع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کشور سرور ہیں، کشور ہیں رسالت کے، کشور کہتے ہیں ملک کو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رسالت کی سلطنت کے بادشاہ ہیں، سرور کہتے ہیں بادشاہ کو، رسالت کی سلطنت کے حضور بادشاہ ہیں جو عرش پر جلوہ گر ہوئے۔ اور پھر جلوہ گر ہوئے، آپ جانتے ہیں جب کوئی ہمارے یہاں خاص مہمان آئے تو ہم انتظام کرتے ہیں، پرانی چیزوں کو ہٹا کر نئی چیزیں لگاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اینٹک سے اینٹک چیز ہماری جو ہے نمائش کے لیے لگا دی جائے، ڈیکوریشن اچھی ہو، نئے نئے نرالے انداز میں ہم ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچئے یہ ہماری ڈیکوریشن کا انداز ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب آسمان کی طرف جا رہے تھے تو فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ ساری نئے نرالے انداز میں دنیا کو، آسمان کو سجا دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اسی بات کو اپنے شعر میں کہتے ہیں، درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
فرشتے آسمان والے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو۔ ظاہر سی بات ہے حضور دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں زمین پر رہائش پذیر نبی علیہ السلام جب آسمان والوں کی طرف مہمان بن کر جائیں گے تو وہ میزبان ایک دوسرے کو مبارکباد تو دیں گے نا، اور کس انداز میں مبارکباد دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شادی مبارک ہو۔ شادی صرف وہ نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں جس کو شادی کہتے ہیں، شادی خوشی کو کہتے ہیں، خوشی کو شادی کہتے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اپنے انداز میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، اور گویا کہ جس طرح انادل بلبل کو کہتے ہیں، جس طرح بلبل لہلہاتی ہوئی اپنی میٹھی سریلی آواز میں بتاتی ہے، نغمے پڑتی ہے، اسی طریقے سے انادل کے انداز میں، بلبل کے انداز میں فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ سنیے، کہتے ہیں بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے۔ کہاں خوشی منی، کہاں شادی منائی گئی، کہاں کیا معاملہ ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں فلک پر، یہاں زمین پر مچی تھی شادی، رچی تھی دھومیں۔ زمین والے بھی خوش تھے، آسمان والے بھی خوش تھے۔ زمین والے خوش کیوں تھے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام زمین والوں ہی کی تو بگڑی بنانے کے لیے آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ آسمان والے خوش یوں تھے کہ حضور علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں وہ درمیان تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں فلک پر، یہاں زمین پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے انوار اٹھ رہے تھے، ادھر سے انوار اٹھ رہے تھے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو وگر ہوئے تھے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب عرش پر جا رہے تھے تو آپ کا نورانی چہرہ، حضور علیہ السلام کے چمکتے چہرے کی کشش اور شعائیں آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ کہتے ہیں بھئی جب کوئی آسمان سے سورج چمکتا ہے، میں مثال دے کر آپ کو بتاؤں کہ اس سورج کے سامنے اگر آپ شیشہ رکھیں، شیشے میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا سورج شیشے میں آ گیا ہے، شیشہ چمکنے لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے کا نور آسمان تک جا رہا تھا، حضور کے چہرے کی چاندنی آسمان تک جا رہی تھی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جب حضور جاتے تھے تو جب پہاڑ پر، آسمانوں پر، کہکشاؤں پر حضور کے چہرے سے نکلنے والی تجلی پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ وہ تجلی نہیں بلکہ سامنے شیشے لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ شیشے لگے ہوئے، اس طرح چمک رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جگہ جگہ نصب آئینے کر دیے تھے، کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا۔ سنیے، کہتے ہیں یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ چاند تک چاندنی تھی چھٹکی، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ چاند تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا
جگمگا رہی تھی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ میں چاہتا ہوں آپ کو یہ شعر یاد ہو جائیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، یاد کر لیں اور یہ پڑھیں مل کر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے کلام کو رب کی بارگاہ میں مقبول کیا گیا اور نبی کی بارگاہ میں مقبول کیا گیا۔ ہم بھی پڑھیں گے تو ان کے انداز کو اختیار کریں گے تو ہمارا پڑھنا بھی امید ہے کہ رب رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ تو مل کر کہہ دیجئے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل ہوئے تھے۔ کعبہ کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کعبہ گویا کہ شب معراج کو ایسے سجا جیسا دلہن سجتی ہے، دلہن سجتی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام جب جا رہے تھے تو کعبہ بھی حضور سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام کی ولادت پر کعبہ تعظیم کرتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کی طرف جھک گیا تھا، محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب بچپن میں جب حضور کو گود میں کعبے کی طرف لے کر آنے لگے تو فرماتے ہیں کہ ابو جہل حیران و پریشان تھا، کبھی وہ کعبے کی طرف دیکھتا کبھی میری طرف دیکھتا، کبھی وہ کعبے کی طرف دیکھتا کبھی میری طرف دیکھتا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ابو جہل کے سمجھ میں نہ آیا اور وہ یہ کہنے لگا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عبد المطلب کعبے کے قریب آ رہے ہیں کہ کعبہ عبد المطلب کے قریب آ رہا ہے۔ تو کعبہ حضور سے محبت کرتا تھا۔ جب اس نے سنا اور اس کو پتا چلا کہ حضور آسمان پر جا رہے ہیں، رب تبارک و تعالی نے اپنے دیدار کا شرف عطا کرنے کے لیے حضور کو آسمان پر بلایا ہے، تو کعبہ سنورنے لگا، دلہن کی طرح سجنے لگا۔ اور پھر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کعبہ ایسے سجا، تل جو ہوتا ہے نا، تل وہ بندے کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ کوئی بہت گورا ہو اور اس کے تل لگا ہو تو وہ گورے پن میں حسن میں تل چار چاند لگا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے پر جو حجرہ اسود ہے نا، گویا کہ وہ کعبے کی قبر میں تل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب سنیے کہتے ہیں وہ تل بھی لاکھوں بناؤ کے رنگ پیش کر رہا تھا۔ سنیے کہتے ہیں نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ سور کے نکھرا نکھر کے سورا، ہجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، ہجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ کہیے وہ سرور کشور جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کعبے کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف جا رہے ہیں تو کعبہ بھی خوش ہوا، دل میں کہتے ہیں نا کہ خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کعبے کے دل میں بھی خوشی کے بادل امنڈ کے آنے لگے۔ اور پھر جس دن حضور علیہ السلام، جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف جا رہے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کو گویا کہ وجد آ رہا تھا۔ کہتے ہیں خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے، وہ نغمۂ نعت کا سما تھا، وہ نغمۂ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، وہ نغمۂ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کعبہ کیا ہے؟ دلہن ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ گویا کہ حضور علیہ السلام دولہا ہے اور کعبہ دلہن ہے، لیکن یہاں پر کسی کے ذہن میں وہ خیال نہ ہے جو ہمارے ہاں دلہا و دلہن کے لیے آتا ہے۔
کعبہ کس کے لیے بنایا گیا؟ حضور کے لیے۔ حضور علیہ السلام ساری دنیا کو حضور کے لیے بنایا گیا۔ دلہا کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے محفل سجائی جائے۔ بچے کی جب روزہ خوشائی ہوتی ہے تو بچہ بھی اس محفل کا دلہا ہوتا ہے۔ یہ ساری کائنات، ساری بزم، ساری دنیا کس کے لیے سجائی گئی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے کیا ہیں؟ دلہا ہیں، اور کعبے کو حضور کے لیے بنایا گیا، تو لہٰذا کعبہ حضور علیہ السلام کے لیے گویا کہ دلہن کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اب دلہن ہے تو اعلیٰ حضرت نے ویسے ہی بات کی، کہا کہ میزاب رحمت پڑنالا جو ہے، کعبہ جب جھومنے لگا تو پڑنالا کعبے کے سائیڈ میں، جسے جھومر کہا جائے، جب کعبہ جھومنے لگا تو وہ پڑنالا جو جھومر تھا وہ کعبے کی کان پر ڈھلک کر آ گیا۔ اب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، اور پھر رحمت کی برسات ہو رہی تھی، رحمت کے موتی چل رہے تھے، نازل ہو رہے تھے، تو اب وہ موتی اتنے بھرے کہ حتیم کی گود موتیوں سے بھر گئی۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس بات کو، یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں گرے تھے۔ پھوار برسی موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں گرے تھے، کہیے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان لیے تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں دلہن، کعبہ دلہن ہے، غلاف خانہ کعبہ ہے، گویا کہ وہ کعبے کا آنچل ہے۔ اب کعبے کے غلاف میں سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے کعبے نے، اور جب خوشبو ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ خوشبودار کپڑا ہو، اس کو پنکھے کے آگے یا ویسے ہی آپ کسی خوشبو میں کپڑے میں لگا کر اور یوں لہرائیں، جب یوں لہراتے ہیں تو ہوا سے وہ جگہ پوری معطر ہو جاتی ہے۔ اب کعبہ اپنے آنچل میں خوشبو لگائے ہوئے ہیں، اور نسیم، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے اسے نسیم کہتے ہیں، وہ چل رہی ہے۔ جب وہ چلی، وہ نسیم گستاخ جو آنچل کو اڑا رہی ہے، اب وہ چل رہی ہے تو کیا ہوا؟ اس سے خوشبو نکلنے لگی، اس غلاف سے، کعبے کے غلاف سے خوشبو نکلی۔ ہرن جانتے ہیں آپ؟ ہرن کے اندر مشک ہوتی ہے، اس کی ناف میں مشک ہوتی ہے، اور وہ مشک انتہائی حسین خوبصورت خوشبو ہوتی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کعبے کو نسیم گستاخ ہوا چل رہی تھی اور غلاف سے کعبے کے خوشبو نکل رہی تھی، تو غزال فارسی میں ہرن کو کہتے ہیں، وہ ہرن بھی آ گئی اور اپنی ناف جو ہے کعبے سے نکلنے والی خوشبو سے بسانے لگی، جبکہ اس کے پاس خود خوشبو ہے لیکن وہ نکلنے والی خوشبو ایسی تھی، حضور کے صدقے مل رہا تھا نا، تو وہ غزال ہرن بھی آ گئے اور وہ بھی اپنے نافے بسانے لگے۔ سنیے اس بات کو اعلیٰ حضرت نے کیا شاہکار انداز میں بیان کیا، کہتے ہیں دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے، کہیے وہ سرور کشور رسالت
وگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے لیے تو صرف کعبہ ہی نہیں سجا، کعبے ہی نہیں اپنے کو نہیں سنوارا، بلکہ پہاڑوں نے بھی، نہروں نے بھی، آبشاروں نے بھی اپنے آپ کو سنوارا۔ گویا کہ سب حضور کے لیے، سب نے اپنے آپ کو نئے انداز میں تیار کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہاڑ بھی حسین ہو گئے اور ان کی اونچی اونچی چوٹی جو ہے وہ بھی نمکین ہو گئی، اور پھر فرماتے ہیں کہ جناب جتنی بھی ہوا چل رہی تھی اور ان ہوا سے کعبے، ان کی ہوا سے پہاڑ جو تھے ان کو گویا کہ سجا دیا گیا، پہاڑ بھی سبز و شاداب ہو گئے، اور سبز تو ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب دوپٹہ ہوتا ہے، دوپٹہ ہو اس میں گوٹے لگائے جاتے ہیں، اس میں گوٹے لگاتے ہیں، وہ حسین ہو جاتا ہے۔ کعبہ سرسبز و شاداب تو ہو گیا، لیکن اس میں گوٹے کس چیز کے لگے؟ کہا کہ سرسبز و شاداب ہو جانے کے بعد، پہاڑ سرسبز و شاداب ہو جانے کے بعد ان میں پھول لگا دیے گئے، گویا کہ وہ پھول گوٹے کی حیثیت رکھتے تھے۔ سنیے کہتے ہیں پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تم کی صبا سے سبزہ میں لہریں آئیں، صبا سے سبزہ میں لہریں آئیں، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے، صبا سے سبزہ لہریں آئیں، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے۔ اور نہر نے کیسے سجایا اپنے آپ کو؟ کہتی ہیں کہ نہر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہروں نے اپنے آپ کو دھویا، اپنے آپ کو دھویا۔ پانی نہر کا ہے، نہر تو خود شفاف ہوتی ہے، خود صاف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہروں نے اپنے آپ کو دھویا، نہروں نے اپنے آپ کو چمکایا، اور جو آب رواں کا لباس تھا اس کو نیا لباس پہنا، اور کہتے ہیں کہ موجیں چل رہی تھیں، موجیں چل رہی تھیں، اور دھار لچکا، یہ زری کا جو کام ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دھار کیا ہوتا ہے، لچکا کیا ہوتا ہے، گوٹا کیا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ان تمام چیزوں کو بتاتے ہیں کہ نہروں نے اپنے آپ کو چمکایا، اپنے آپ کو دھاری دھار لچکا لگایا، اور پھر اس کے بعد یہ سجایا اپنے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام معراج پر جا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا، کہ موجیں چھڑیاں تھی، دھار لچکا، حباب تابا کے تھل ٹکے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان لیے تھے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جس راستے سے گزرے، کاش میں بھی غبار بن جاتا، میں بھی گرد بن جاتا، میں بھی دھول اور مٹی بن جاتا، اور پھر جہاں سے حضور علیہ السلام گزرے وہاں سے میں حضور علیہ السلام کے قدموں کی خاک حاصل کرتا، اور مجھے بھی برکتیں حاصل ہوتی۔ لیکن اب کیا کریں، ہم وہاں نہیں گزار سکے، ہم وہاں سے غبار نہیں بن سکے۔ کہاں؟ جہاں پر حوریں اپنے دل بچھائی ہوئی ہیں، فرشتے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں، حوریں اپنی آنکھیں بچھائی ہوئی ہیں، اور ہمارے دل وہاں بچھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کاش میں بھی غبار بن جاتا، وہاں سے گزر جاتا۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بیان کرتے ہوئے کہا غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں
کے پر جہاں بچھے تھے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. بھائی تھکے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ ویسے تو میں پورے کلام کی باقاعدہ تیاری کر کے آیا ہوں الحمدللہ، لیکن اللہ کرے کہ ہم اعلیٰ حضرت نے جیسا لکھا ہے ویسا ہم سمجھا سکیں. وہ کیفیت یقیناً وہ اعلیٰ حضرت کی جو کیفیت ہے وہ کہاں سے لائی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارا ٹوٹا پھوٹا پڑھنا ہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آگے، کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ غبار نہیں مل سکا، ہم وہ غبار تو نہ بن سکے، لیکن کاش ایسا ہو جائے کہ ہمیں صبر آ جائے. کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت ایک عاشق رسول، بھئی کعبہ وجد میں آ رہا ہے، نہریں عشق میں لہلہا رہی ہیں، پہاڑ اپنے آپ کو سجا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو آدمی ہیں، اور آدمی تو اشرف المخلوقات ہوتا ہے. جتنا عشق اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو ہے، عاشقوں کے امام کہے جاتے ہیں وہ، ان کے بعد تو کوئی ایسا عاشق ہے ہی نہیں. تو سوچئے کیا کیفیت ہوگی کہ جب سب خوشی منا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے کاش میں بھی وہاں پر ہوتا، تم لیکن مجھے صبر نہیں آ رہا. تو اب کہتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے کہ مجھے صبر آ جائے، مجھے صبر آ جائے. اور ہم تو وہ دن دیکھ نہ سکے کہ جب حضور علیہ السلام کو فرشتے جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جنت کا دولہا بنا رہے تھے. تو اب سنیے اس بات کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، خدا ہی دے جان، خدا ہی دے صبر، جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، جنا کا دولہا بنا رہے تھے. جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، جنا کا دولہا بنا رہے تھے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. دولہا ہے حضور، اور دولہا جب کہیں جاتا ہے تو اس کے سر پر سے پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں، نچھاور کیے جاتے ہیں، اور غریب مسکین فقیروں کو دیے جاتے ہیں. اور گویا کہ غریب مسکین مچل مچل کر وہ نچھاور ہوئے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. یہ تو دنیا کے دولہے کی بات ہے. میرے نبی علیہ السلام تو دونوں جہاں کے دولہے ہیں. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے؟ تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو. تو نبی علیہ السلام تو دونوں جہاں کے دولہا ہیں. اب جناب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دولہا کا صدقہ اتارا جاتا ہے، اسی طرح حضور کا بھی صدقہ اتارا جا رہا ہے. صدقہ اتارا جا رہا ہے، اور وہ صدقہ جو اتر رہا ہے وہ لے کون رہا ہے؟ غریب مسکین نہیں، بلکہ سنیے، ستاروں کو جو چمک ملی ہے یہ حضور کے صدقے ملی ہے. چاند کو جو چاندنی ملی ہے یہ حضور کے صدقے ملی ہے. آپ شعر سنیں، اس کی مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ آسان کر دیا ہم پر رحم کرتے ہوئے. سنیے، کہتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. نور نہیں بٹ رہا تھا، نور کا باڑا بٹ رہا تھا. سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آسان بات یہ ہے کہ ہم دودھ جہاں سے لیتے ہیں وہ دودھ باڑے سے آتا ہے. باڑے سے پورے علاقے کو دودھ تقسیم ہوتا ہے. کوئی کہے کہ مجھے دودھ نہیں، دودھ کا باڑا چاہیے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا مطالبہ کر رہا ہے. سمجھانے کے لیے بلا مثال بلا تمثیل، نور نہیں تقسیم ہو رہا تھا بلکہ نور کا باڑا تقسیم ہو رہا تھا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر کے، چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. کہ چاند سورج مچل مچل کر کے، چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. اب جناب حضور علیہ السلام کو غسل دیا گیا، اور غسل ہو تو پانی بھی گرتا ہے.
پانی گرتا ہے تو اب سنیے وہ پانی کا ہوا کیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہائے ہائے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آگے فرماتے ہیں یہ تو حضور علیہ السلام کے نہانے میں جو پانی گرا وہ تاروں نے بھر لیے. تاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے یہ نور عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت فرماتے اور پھر حضور کے تلووں کا جو دھون بچا اس کا کیا ہوا؟ تلوے بھی دھوئے تو اس کا جو دھون تھا وہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضور کے تلووں سے جو بچا، جو دھون بچا، وہ جنت کا رنگ و روغن بنا دیا گیا. اس سے جنت کو سجایا گیا، جنت میں کلر کیا گیا. اور پھر حضور علیہ السلام سے جو اترن اڑی، اترن پرانے کپڑے جو اتار دیے جاتے ہیں اس کو اترن کہتے ہیں. اس اترن سے کیا ہوا؟ اس سے جنت کے پھول بنائے گئے. سنیے کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن. اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. وہ سرور کشور وگر ہوئے تھے نئے نرالے، طرب کے ساما عرب کے لیے تھے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی حق کا صحرا عطا فرمایا. اور جناب جب حضور جانے لگے تو ہر طرف سلام و تسلیم کی صدا بلند ہونے لگی. اور گویا کہ حضور کا استقبال کون کرنے لگا؟ فرشتے. آپ دیکھتے ہیں جب کوئی خاص مہمان آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی دو لائن بنا کر کھڑے ہو جاؤ، دو رو بنا کر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر آنا تو ان پر سلام کرنا اور ان پر پھول نچھاور کرنا. گویا کہ حضور جب تشریف لے کر جا رہے تھے تو آسمانوں پر فرشتے لائن لگائے ہوئے تھے. دو لائن بنائی ہوئی تھی. دو رویا قدسی جو ہیں وہ دو رو بنائے ہوئے تھے. ایک رو اس طرف، ایک رو اس طرف، ایک صف اس طرف، ایک صف اس طرف. اور پھر حضور علیہ السلام کے لیے کھڑے ہوئے تھے، حضور کو سلام کرنے کے لیے، سلامتی دینے کے لیے، درود و سلام پڑھنے کے لیے. یہ اس طرح پروٹوکول کون دے رہا ہے حضور کو؟ فرشتے دے رہے ہیں. سنیے کہتے ہیں تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور. تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور. دو رویا قدسی، دو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. دو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے. بولو وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ. فرشتے سلامتی کہہ رہے ہیں، فرشتے برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت پھر اپنی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن،
لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن ہے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ کہہ دیجئے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 67 اشعار ہیں اس کے کم و بیش۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں تقریباً 20 اشعار پڑھے ہیں، 20 اشعار پڑھے ہیں اور 1 گھنٹہ ہونے کے قریب ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کمال اعلیٰ حضرت دیکھیے، یہ وضاحت کر کے اگر تشریح کر کے اس کو پڑھا جائے تو کم سے کم 2 دن تو لگیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیے، اعلیٰ حضرت کو لکھتے ہوئے 2 دن نہیں ہوئے، ہمیں سمجھاتے ہوئے 2 دن لگ جائیں گے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے علم کا کیسا کمال ہے، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے۔ سنیے آگے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت چاند کو کہتے ہیں، حضور گزرے تو چاند کو کہتے ہیں کہ اے چاند تمہاری مت ماری گئی۔ چاند خوبصورت ہے، جو حسین ہوتا ہے تو سمجھانے کے لیے اس کے حسن کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن چاند میں داغ ہے، چاند میں داغ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم نے ستم کیا اپنے اوپر، تمہاری مت ماری گئی تھی۔ حضور جب گزرنے لگے تو حضور کے قدموں کی خاک جو تھی وہ اپنے چہرے پر مل لیتے تو تمہارے سارے داغ ختم ہو جاتے، سارے داغ مٹ جاتے۔ اب سنیے کہتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خاک کی راہ گزر کی، اٹھا نہ لایا، اٹھا کے لے آتا، اٹھا نہ لایا، کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے، اٹھا نہ لایا، کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان کے لیے تھے۔ حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ بھی گئے، مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت فرمائی، نبیوں کی امامت فرمائی تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب کہیں کوئی امامت کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو جائے اور بہت سارے لوگ موجود ہوں تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سب سے زیادہ علم والا ہے۔ جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے تو اس کو مصلی امامت دیا جاتا ہے۔ اچھا جناب، اگر سارے کے سارے عالم علم میں برابر ہو تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس کا حسن زیادہ ہے، کس کی آواز زیادہ اچھی ہے، کس کی قرأت زیادہ اچھی ہے۔ اچھا جناب، سارے کے سارے اچھے قاری ہوں تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون حسین زیادہ ہے، کون زیادہ حسین و جمیل ہے تو اس کو پھر امامت کا حقدار بنایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے نماز اقصیٰ کی اگر بات کی جائے، امامت کا وقت آیا، نماز ہوئی، وہ نماز پڑھائی گئی، حضور علیہ السلام کو امامت کے لیے آگے کیا گیا۔ کیوں؟ وہاں تو اگر یہ دیکھا جائے کہ علم والے زیادہ تھے تو وہاں تو حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، جن کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے، لیکن وہ بھی آگے نہیں بڑھے۔ اور اگر بات کی جائے
علم کی تو آدم علیہ السلام، بات کی جائے اگر قرت کی تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو انسان چرند و پرند آ کر ان کی تلاوت سنا کرتے تھے. ایسا بہترین لحن اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، لیکن وہ بھی آگے نہیں بڑھے. اور اگر بات کی جائے حسن کی تو آپ جانتے ہیں وہاں حضرت یوسف علیہ السلام بھی موجود تھے. حسن کی انتہا تھی حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن وہ بھی آگے نہیں بڑھے. کیوں؟ وہ جانتے تھے تمام انبیاء علیہ السلام کہ اللہ نے اگرچہ علم ہمیں عطا فرمایا ہے، آدم علیہ السلام کو علم ملا تو حضور کے صدقے ملا ہے، داؤد علیہ السلام کو لحن ملی ہے تو حضور علیہ السلام کے صدقے ہے، اور یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے تو وہ بھی میرے محبوب کے صدقے ہے. تو اس لیے حضور علم میں بھی آگے، حضور حسن میں بھی آگے، حضور آواز میں بھی آگے، تو کسی کو آگے بڑھنے کی مجال نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے تھے وہ سب ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے تھے. بتانا مقصد یہ ہے کہ پہلے آنے والا جو ہے وہ اگرچہ پہلے آ گیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نبوت میں سب سے پہلے ہیں اور آمد میں سب سے آخر ہیں، تو اس حوالے سے وہ آخری بھی ہیں اور سب سے پہلے بھی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہاتھ باندھے، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ اللہ. حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو حضور کی ہیبت، حضور کا دبدبہ تھا. لیکن میں آپ کو عرض کروں ہیبت اور دبدبے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خوف میں آتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی ہیبت اور دبدبہ یہ تھا. کسی کا دبدبہ ہوتا ہے تو جو کھلا ہوا ہوتا ہے وہ مرجھا جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا دبدبہ ایسا تھا کہ ہر شے نکھر رہی تھی، ہر شے میں نکھار آ رہا تھا. اور ستارے، افلاک، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو کھنگال رہے تھے. اور وہ پیالے جس میں حوض کوثر میں جام پلایا جائے گا، وہ پیالے اپنے آپ کو کھنگال رہے تھے، بنا سوار رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کا دید کا شربت پینا ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے میں ہو رہا تھا. نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے، کھنگالتے تھے. نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے، کھنگالتے تھے. کہیے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے جلووں کو 70,000 پردوں میں ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا نا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ کا حسن اگر یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی اور ان کو پتہ نہ چلا. آپ کا حسن تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہے، لیکن آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے جلووں کو 70,000 پردوں میں ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں اتنی تاب نہیں ہے کہ وہ میرے جلووں کو دیکھ سکے، اس لیے رب نے 70,000 پردوں میں ڈھانپ کر رکھا ہے۔ وہ 70,000 پردوں میں سے جب روزے شب معراج حضور علیہ السلام نے ایک نقاب اٹھایا، ایک نقاب الٹا، تو فرماتے ہیں کہ انوار اور تجلیات ایسا ظاہر ہوا کہ انوار کے جلال پر، انوار کے رخ پر گرمی طاری ہو گئی۔ انوار نور جو ہے اس کے رخ پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گرمی طاری ہو گئی، اور فلک آسمان جو ہے وہ ہیبت سے اس پہ تپ چڑھ گئی، مطلب بخار آ گیا۔ ہیبت سے فلک کو بخار آیا، اور فرماتے ہیں کہ انجم یعنی کہ ستارے جو ہیں ان کے چہرے پر آبلے نکل آئے، آبلے نکل آئے، اور اس میں سے پانی نکلنے لگا، اور وہ پانی نور اور روشنی تھا۔ اب سنیے اس بات کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے نقاب الٹا تو نور کے چہرے پر، نور کے رخسار پر گرمی طاری ہو گئی، فلک کو ہیبت سے بخار چڑھ گیا، اور ستارے جو تھے، انجم جو تھے، ان کے چہرے پر آبلے نکل آئے۔ اعلیٰ حضرت اس بات کو شعر میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نقاب الٹے وہ مہر انور، جلال رخسار گرمیوں پر، فلک کو ہیبت سے تب چڑھی تھی، فلک کو ہیبت سے تب چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے، فلک کو ہیبت سے تب چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت شعر، یہ شعر ہر شعر خوبصورت ہے، لیکن یہ شعر پڑھا میں نے بولا کیا اللہ نے کیا سوچ عطا فرمائی ہے میرے امام کو۔ کہتے ہیں کہ راستہ صاف کیا گیا، آسمان پر سارے راستے ایسے صاف کیے گئے، آپ سمجھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جب فرش کو بہت زیادہ چمکایا جائے، بہت صاف کیا جائے، تو کوئی چلنے والا ہوتا ہے اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے، پاؤں پھسلنے لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ راستے ایسے صاف ہوئے آسمان کے کہ ستارے جو ہے وہ پھسل پھسل کے حضور کے قدموں میں آ رہے تھے بوسہ لینے کے لیے۔ سنیے کہتے ہیں یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر تھا۔ حضور کے جوش کا نور تھا کہ جو موتیاں تھیں، گوہر جو تھی وہ بھی پگھل رہے تھے، اور اس میں سے پانی موتیوں کی کمر تک آ رہا تھا۔ کہتے ہیں یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر تھا، صفائے راہ سے، راستے کی صفائی سے، صفائے راہ سے پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے، صفائے راہ سے پھسل کر ستارے قدموں میں لوٹتے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں تو ذرا کہہ دیجئے۔ میں چند اشعار پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اب کچھ کمپیریزن پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رب کے کلیم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیے ہوئے تھے، رب کے کلام میں ایسی چاشنی، ایسی لذت اور ایسا لطف تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ میں جس سے کلام کرتا ہوں کاش ایسا ہو جائے اس رب کا دیدار بھی کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ربی ارینی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی،
لن ترانی، فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں فرمایا لا ترانی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. جوش لن ترانی، جوش لن ترانی تاکیداً فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، میں تیرا کلیم ہوں، تو تجھے کون دیکھے گا؟ تو رب نے فرمایا کہ تو میرا کلیم ہے موسیٰ، مجھے میرا حبیب دیکھے گا، میرا حبیب دیکھے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا الہ العالمین انا کلیمک و محمد حبیبک فمل فرق بین الحبیب والکلیم، کہ مولا میں تیرا کلیم ہوں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں، کیا فرق ہے حبیب اور کلیم میں؟ تو رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو مجھ سے کلام کرتا ہے، تجھے میں نے کتاب عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا، تجھے بلاتا ہوں تو وادی تو پر، وادی موسیٰ، وادی پر میں جو ہے تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنے نالین وہیں اتار دے. لیکن اے موسیٰ وہ میرا حبیب ہوگا، ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا ہوگا، 70,000 فرشتوں کو جبریل کی قیادت میں محبوب کے گھر بھیج کر محبوب کے تلووں کو جبریل کے کافری ہونٹ سے چموا کر محبوب کو براق پہ سوار کر کے محبوب کو انبیاء کی امامت کا تاج عطا فرما کے بلا خیف و خطر لامکاں میں اپنا دیدار عطا فرماؤں گا. فرق مطلوب طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں پھر عرض کیا کہ نہیں مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دیکھو. پہاڑی اگر اپنی جگہ پر، وادی مقدس ہوا اپنی جگہ پر محفوظ رہی تو پھر تم بھی دیدار کر لو گے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سوئی کی نوک کے برابر، اس سے بھی کم اپنے جلوے کا اظہار کیا تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے. قرآن فرماتا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور زمین پر تشریف لیا ہے. آنکھ کھلی، موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے نہ دیکھنے کے برابر رب کا دیدار کیا تھا، تو جب آنکھ کھلی تو آپ کی نگاہوں کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ کئی میل کی دوری پر رات کے اندھیرے میں کالی پہاڑی پر چلتی ہوئی کالی چوٹی کو ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے. سوچئے وہ موسیٰ جنہوں نے رب کا نہ دیکھنے کے برابر دیدار کیا، ان کی نگاہوں کا عالم یہ ہے. حضور علیہ السلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بلایا. حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے بلایا اور رب تبارک و تعالی کا لا مقام میں حضور علیہ السلام نے بغیر پلک جھپکائے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے رب کا دیدار کیا ہے. سوچئے حضور کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو فرمایا کہ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدر ہو گیا، زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کمال. وہاں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا جوش کے ساتھ لن ترانی. رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، لیکن پھر بھی وصال کا حکم فرمایا، ملنے کا حکم فرمایا. سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کی شان ہے بارک اللہ ہے، تبارک اللہ آپ کی شان ہے. سنیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری آقا تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. شعر سمیٹتے ہوئے میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں. کوئی پوچھے کہ بھئی حضور گئے کہاں تھے؟ اوپر گئے تھے، نیچے گئے تھے، دائیں گئے تھے، بائیں گئے تھے، لام مقام رب نے دیدار کروایا نا.
تو اب لا مکہ کا مطلب کیا ہے؟ لا مکہ کا مطلب ہے لا مانے نہیں، مکہ مانے جگہ، مطلب جگہ نہیں، وہاں اللہ کا دیدار، اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، اور حضور علیہ السلام کو بھی رب نے وہاں بلایا جہاں مکان نہیں تھا۔ اب سنیے کہاں گئے، کس جگہ گئے؟ خرت کہتے ہیں عقل کو، گما کہتے ہیں سوچ کو، اب کہتے ہیں جہت کہتے ہیں جگہ کو۔ خرت کہتے ہیں عقل کو، گما کہتے ہیں سوچ کو، اور جہت کہتے ہیں جگہ کو۔ خرت عقل لڑانے لگے عقل والے کہ بھئی حضور اوپر گئے ہوں گے یا لامکہ ادھر ہوگا، آگے ہوگا، پیچھے ہوگا، تو کہنے والوں کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہا کہ خرت عقل والوں اپنے سر جھکا لو، وہ جو گزرے ہیں وہ تمہارے گما سے بھی اوپر ہے۔ اگر جہت کی بات کی جائے کہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، تو کہتے ہیں جہت خود لالے پڑے، خود لالے پڑے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر کس طرف گئے، کسے بتائیں کہاں گئے۔ اب سنیے اس بات کو اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت انداز سے بیان کیا، کہتے ہیں خرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے، ارے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ ایک اور شعر سنیے بہت خوبصورت، وہ جو کہتے ہیں کہ جناب حضور علیہ السلام ادھر گئے ادھر گئے، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین یہاں وہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کہاں گئے، اس کا کوئی کچھ بتا ہی نہیں سکتا۔ اب سنیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، وہ سرور کشور رسالت گر ہوئے تھے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جو شعر میں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ سنیے، کمان امکان، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، جبکہ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کمان امکان، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول اور آخر کے پھیر میں۔ محیط کہتے ہیں سرکل کو، گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے نا، میں گول دائرہ بنا دوں یا کوئی گول دائرہ بنائے، اور بنانے کے بعد آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ گول دائرہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر ختم ہوا؟ نہیں بتا سکتے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، بالکل صحیح طریقے سے بنا ہو تو پھر آپ بتا نہیں سکتے۔ سنیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، ارے محیط کی چال سے تو پوچھو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
آخری شعر اعلیٰ حضرت فرماتے، جو میں نے کہا کہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تمنا کیا تھی؟ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے کافیے تھے۔ آخر میں فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت، رضا باللہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، وہ سرورے کشورے رسالت، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ آخر میں آپ تمام احباب والہانہ انداز میں مل کر پڑھیے اور اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا لکھا ہوا کلام مقبول بارگاہ ہے۔ مل کر پڑھیں آخری شعر، یہ مل کر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی برکتیں عطا ہوں گی۔ جس کے دل میں جو بھی نیک مقاصد ہیں وہ نیک مقاصد رکھتے ہوئے اس شعر کو پڑھیں، اللہ اس کی برکتوں کے صدقے ہم سب کو نیک جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ پڑھیے وہ سرورے کشورے رسالت، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا اعظم کا۔ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بنا دیا۔ جمیل قادری بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کا احسان مانتے ہوئے کہتے ہیں، آپ بھی کہیے جمیل قادری سو جان سے قربا ہو مرشد پر، جمیل
قادری سو جان سے قربان ہو مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا خواجہ خواجہ ہند کے راجا او مورے خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاں تیری شان خواجہ خواجگاں تیری شان خواجہ خواجگاں تیری شان خواجہ خواجگاں تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہارے چشت کا پھول ہے وہ بہارے چشت ہے وہ بہارے گلشن فاطمہ وہ بہارے گلشن فاطمہ چمنے علی کا نہال ہے چمنے علی کا نہال ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے میرا بگڑا وقت میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ
کو سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ